بھی آپ سے سوال کرے کہ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ دین اسلام کی روح یعنی دین اسلام کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا الگ الگ جواب دے گا، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق۔ کوئی کہے گا اخلاقی کریمہ جو ہے یہ دین اسلام کی روح ہے، کوئی کہے گا اچھا معاملہ کرنا دین اسلام کی روح ہے۔ روح کا مطلب دین اسلام کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کریم علیہ السلام نے خود بیان کرنا۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، آپ کے اندر بھی یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی روح ہے۔ حدیث جبریل آپ نے سنا ہوگا، حدیث جبریل کو حدیث پاک جس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں اور اجنبی شخص کی شکل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال ایمان کیا ہے، دوسرا سوال اسلام کیا ہے، تیسرا سوال جو ہے احسان کیا ہے، چوتھا سوال قیامت کا آئے گی۔ اس کے اندر نا ایک تیسرا سوال جو ہوا نا احسان کو سادہ زبان میں، ہماری زبان میں ترجمے کے اندر کہیں کہ دین اسلام کی روح۔ جب ایمان کا سوال ہو گیا نا، اسلام کا سوال ہو گیا، تو اس کے بعد جبریل امین یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں عرض کے یا رسول اللہ ان دونوں کی روح کیا ہے، مقصد کیا ہے ایمان اور اسلام کا؟ آپ نے فرمایا دونوں کی روح اور مقصد یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس تصور میں جی کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ مقصد ہے اسلام کا۔ جہاں بھی ہم معاملہ کریں، بیٹھے ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے گفتگو کر رہے ہوں، ہمارے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے نا تو پھر ہر ٹائم انسان جو ہے نا اللہ کو مراقبے میں رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی مقصد ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ نماز آپ کے اندر یہ تصور پختہ کر دے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو آپ پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی بھی شے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے جو ہم کعبہ شریف کو سامنے دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کو سامنے دیکھتے ہیں۔ تصور کیا وہ پختہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم، کسی دوسرے بندے کو تو نہیں معلوم کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ کے بھائیوں کو معلوم ہو سکتا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو نہیں معلوم، لیکن آپ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی مقصد کیا ہوا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پختہ ہو جائے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ گئے، بہت سی برائیوں سے بچ گئے۔ اگر اس تصور کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے نا مراقبہ کیا کریں، مراقبہ اپنے آپ میں نا تھوڑا سے توجہ کر کے دل کی طرف اس خیال کو پختہ کیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور نے تو اس سے بھی بڑا مقصد بیان فرمایا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ تو بچے کا تصور بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی پتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے بڑا اعلیٰ، اس سے بھی بڑا مقام بیان فرمایا۔ فرمایا تیری حالت یہ ہونی چاہیے اللہ کا ترا، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا یہ تصور ہو جائے گا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، پھر تو کوئی برائی تو سے تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تصور تجھے بڑی برائیوں سے بچا لے گا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص دین اسلام کی روح کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سارا دین اسلام جو ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر یہ خیال پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بس اسی